بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندھارا تہذیب کا ارتقاء یعنی کب مارز وجود میں آئی۔ اس تہذیب کے مراکز کشمیر سے ٹیکسلا تک کے علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ٹیکسلا گندھارا آرٹ کا مرکز تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ وہ مجسمے بنا کر اپنے مذہبی رہنماؤں کو پوجتے تھے۔ وادی سوات میں گوتم بدھ کے قد آور مجسمے، استوپے اور گندھارا تہذیب کے آثار قدم قدم پر آپ کا دامن تھام لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ پر یہ جو اسٹوپے انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں نا، بت بنا کے، مجسمے بنا کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، نصب کیے ہوئے ہیں نا، وہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو اچھے سے دیکھنے کے لیے، غور سے دیکھنے کے لیے آپ رک جاتے ہیں۔ یعنی وہ تہذیب کے جو آثار ہیں قدم قدم پر آپ کا دامن تھام لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، نہ کہ وہ کوئی جن بھوت ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ آثار دنیا بھر میں بدھ مت کے زائرین یعنی زیارت کرنے والے، دیکھنے والے، معائنہ کرنے والے کے لیے انتہائی مقدس اور متبرک سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شنگرو اسٹوپا، وادی سوات میں بری کوٹ کے قریب تیار کیا گیا تھا۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کے اثرات آج بھی سوات میں آثار قدیمہ کی شکل میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں الحمدللہ جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ فلسطین میں بیت المقدس، اس کو تعمیر کرنے والے کون تھے، یہ کب تعمیر کیا گیا، اور اس کو تعمیر کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے گئے تھے، اور بیت اللہ جو ہے اس کو کس نے تعمیر کیا سب سے پہلے، اور کس طرح یہ چیزیں الحمدللہ جہاں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس وطن میں، جس علاقے میں وہ آباد ہیں، ہزاروں سال پہلے اس علاقے میں کون لوگ آباد ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک انصاف کے ساتھ علم فراہم کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، گندھارا آرٹ گوتم بدھ کے مختلف مجسموں اور پتھروں کے نقوش کا مجموعہ ہے، گویا سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا، مجسمہ سازی یعنی مجسمے بنانا، شکلیں بنانا، بت بنانا کہہ لیں، مجسمے انسانوں کے یا کوئی بھی جانوروں کے، تصویر کشی اور مختلف نقوش پر کندہ کاری یعنی کڑھائی کہہ لیں، ان کے اوپر ڈیزائننگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کا جو فن وجود میں آیا اسے گندھارا تہذیب کا نام دیا گیا۔ گندھارا نام دیا گیا۔ گندھارا نہ صرف فن کا نام ہے بلکہ یہ ایک مکمل تہذیب کا آئینہ دار ہے، یعنی یہ ایک تہذیب کا گھر ہے، آئینہ دار۔ شروع میں گندھارا آرٹ یونانی فنون لطیفہ کے زیر اثر تھا، یعنی ان کے ماہرین کے زیر اثر تھا، لیکن بعد میں اس میں مقامی رنگ غالب آنے لگا۔ یونانی آرٹ کو بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ گندھارا میں دنیا کی قدیم ترین ٹیکسلا یونیورسٹی قائم کی گئی، جہاں علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے طلباء بھی آتے تھے۔ گندھارا آرٹ میں گوتم بدھ کی پیدائش، فاقہ کشی اور گھر سے روانگی کے مناظر بڑی خوبصورتی سے دکھائے گئے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آج کا سبق یہاں تک ہی ہے، تھوڑا سا جیو کا بھی پڑھنا ہے، اس لیے اس کا آج اتنا ہی سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔